ہمارے جو آج کی نیکی کے مہمان ہیں ان کو دیکھ کر تو مجھے وہی شیخ سعدی کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب یہ شکوہ کر رہے تھے، خود وہ لکھتے ہیں کہ شکوہ کر رہے تھے دل میں کہ میرے پاس پہننے کو اتنے اعلیٰ قسم کے جوتے نہیں ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے جب سڑک پر جا رہے تھے تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے پیر ہی نہیں ہیں، تو فوراً اللہ سے توبہ کی کہ مجھے اس سے تو کئی ہزار کئی لاکھ گنا بہتر بنایا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے، شکر ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں کرتے، ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو شکر ادا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ان سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو اس سے محروم ہیں ان کی اپنے طور پر مدد کریں۔ بالکل، آج ایسا ہی ایک خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ایک ہمارے پاس ایک اچھی چیز ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ خواہش تھی، معصوم سی خواہش، جس کی تکمیل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہوئی ہے۔ پیکج دکھاتے ہیں اور پیکج کے بعد ان مہمانوں سے ملواتے ہیں اور پھر اپنے اس خاندان سے۔ عمران اور اس کے بھائی عزیر کے پاس ایک بلند پہاڑ پر جانا شاید اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ان دونوں بھائیوں کا کراچی آنا مشکل ہو گیا۔ عمران سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے اپنے جواب سے روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ اچھا، کوئی ایسی خواہش آپ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ چلنا پھرنا۔ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو چاہیے، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ۔ لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ جی، اور کرنا چاہتے بھی ہیں۔ کرنا چاہتے ہیں، لیپ ٹاپ آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی جانب سے لیپ ٹاپ اور ٹچ موبائل تحفتاً بھجوائے تو ان دونوں بھائیوں نے ایک اور معصوم سی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہ انہیں شان رمضان کے سیٹ پر کراچی آنا ہے۔ اقرار بھائی، ہو سکتا ہم آپ کے شو میں آئیں؟ ہم نے تقریباً آدھی تیاری کر لی تھی اسٹیچر وغیرہ بنوا کے۔ ہم یہ لوگ بات کر لیتے ہیں، اگر آپ لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بلر دینے۔ جی، آپ کو جتنا ہو سکے مہربانی ہمیں وہاں پر لے جائیے۔ کوشش تو پوری کرتے ہیں آپ جی آسانی سے، تو آپ کو بلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ عمران بھائی۔ عمران اور عزیر کے والدین نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ دونوں بچے ایک ایسی ہلاکت خیز بیماری کا شکار ہیں کہ کبھی کبھی تو صرف کپڑے تبدیل کرواتے ہوئے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ ایک عرصے تک تکلیف سے کراہتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں والدین سے مشاورت کے بعد انتہائی احتیاط سے ان دونوں کے کراچی آنے کا اہتمام کیا گیا، ان کے لیے کچھ مانگنے کے لیے نہیں، بس ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ مظفر آباد سے اسلام آباد کا سفر بخیریت گزرا، لیکن پاکستان کی نیشنل فلیگ کیریئر PIA نے ان بچوں کو کراچی لانے سے انکار کر دیا۔ اس دن یعنی ایک روز پہلے یہ بچے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست تھے۔ جی السلام علیکم عمران۔ جی جی، وعلیکم السلام اقرار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اداس تو نہیں ہوئے آپ آ جا نہیں سکے یہاں ہمارے پاس سیٹ پہ؟ اداس ہوئے؟ اداس ہوئے نہیں، کچھ نہ کچھ کر کے بلا لیں گے آپ کو ہم یہاں، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی دوسری ایئر لائن سے بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ عمران اور عزیر ہمارے ساتھ ہیں، ہم بس ان دونوں شہزادوں کے لیے اتنا ہی کر سکتے تھے۔ جی تو میرے خیال سب سے پہلے تو بھرپور تالیاں ہو جائیں کہ ماشاءاللہ اتنے بریلینٹ، اتنی اچھی باتیں کرنے والے، اور زندگی کے اس چیلنج کے باوجود، تو یہ تالیاں آپ کے لیے ہیں۔ عمران کیسا لگ رہا ہے؟ کیا بات، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں کتنا اچھا پہلے بتاؤ۔ بہت اچھا۔ مشکل تو نہیں ہوئی آنے میں؟ مشکل ہمیں درد تو ہوتا ہے جہاں بھی جائیں۔ اچھا جی بہت درد ہوتا ہے۔ ہم نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ہم زحمت نہیں دیتے، میں نے اسی لیے آپ کا صرف پیکج چلا دیا تھا، لیکن پھر آپ نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو پھر ہمارا فرض ہے کہ آپ کی ہم خواہش کو پورا کریں، جی ہے نا؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ان دونوں سے مل کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ وسیم بھائی ہم دونوں سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ان سے تو پہلے بھی مل لیے تھے آپ، اصل تو آپ کو خوشی ہم دونوں سے مل کے ہوئے ہے نا؟ ہاں ہاں، کیا صحیح بات ہے۔ اصل خوشی ان دونوں سے مل کے ہوئی آپ کو؟
तीनों से। तीनों से मिलके। ये तो बेटा डिप्लोमेटिक ये जवाब तो सियासत करेगा मुझे लग रहा है आगे जाके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कैसे गुजरते हैं आपके दिन रात, सुबह शाम? माशाल्लाह आप अच्छे बच्चे हो, सोचते भी हो, समझते भी हो चीज़ों को, देखते भी बातें हो। बड़ी अच्छी करते हाँ। हैं, जबरदस्त। तो क्या करते? इसी तरह लेटे रहते हो? इसी तरह लेटे रहते हैं। लोड शेडिंग भी बहुत होती है, और जिस पहाड़ पे हम रहते हैं वहाँ पर पानी भी नहीं होता, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब लाइट जाती है बहुत गर्मी लगती है, वहाँ भी ऊपर पहाड़ पर गर्मी होती है। बहुत गर्मी होती है। और क्या क्या मुश्किल होती है ज़िंदगी? और ये बीमारी तो अल्लाह ताला ने दी है, और जो इंसान को बीमारियां लगती हैं, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, अगर वो दर्द हो जाए तो दवा की ज़रूरत होती है। तो अगर टाइम पे दवा मिल जाए तो हम तबीयत अच्छी हो सकती है हमारी। तो टाइम पे नहीं मिलती तो अगर उस पहाड़ से कोई दवा के लिए जाएगा वो शाम को लौटेगा। हाँ। आपको पता है, आप गए हैं, बिल्कुल सही। तो हम तो बहुत मुश्किल से गए फिर थे वो यार। दिन हमारा जैसे गुजरेगा आगे आप सोच सकते हैं। उफ अल्लाह। तो उस पहाड़ से दवा लेने के लिए भी किसी को नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हम जी। भी कम से कम 1.5-2 घंटे जी। ट्रैवल करके, हमारे पास तो अच्छी चलें गाड़ियाँ थी तो बहुत जी। आम, तो बड़ा मुश्किल हो जाए वहाँ पे जाना। जो सुबह जाएगा शाम को वापस शाम को आएगा। वापस आए दिन भर हम दर्द में पड़े रहते हैं। सिर्फ इस उम्मीद में कि सर दर्द की गोली आए और आप जी खा सकें। टीवी देखते हैं? जी। टीवी में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको पता ही है। क्या बोला? आपको पता ही है। नाम लेके बताओ। शान रमज़ान। ओह, और पूरा साल इसके अलावा इसके अलावा पूरे साल में 11th हार या सरेआम? जी सरेआम या 11th हार? भाई मैंने यार अभी मेरे को लालच देने लगा तो मैंने जवाब दे दिया। क्या यार, हो गया ना काम हमारा। तो जैसे बात करें, क्या हाल है आपका? आपकी सुना एक हड्डी भी आते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जी टूटी है। टूट गई हड्डी। हाय 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 हाय। कौन सी हड्डी टूटी? अच्छा, तो ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई आपको? हुई है। ट्रेन के अंदर स्टीचर नहीं जा रहा था, नीचे से घसीट के लेके गए हैं। इस वजह से प्रॉब्लम? हाँ, बस ऑप्शन तो हमने फिर आपसे वादा कर लिया था, एयरलाइन को लाने के लिए तैयार नहीं थी आपको, लेकिन ट्रेन के अंदर जो हमने चीज़ करवाई थी वो ठीक थी, पूरा एक वो था। जी जी। तो बस यही है जो हम कर सकते थे कि चलें इन बच्चों को थोड़ी सी खुशी मिल जाए यहाँ आके। एक ट्रैवलिंग हो गई, अपने उस पहाड़ से नीचे उतरे, आप सोच रहे हो मिले। जिंदगी भर ये बच्चे इस बात को नहीं भूलेंगे कि ये आए थे यहाँ पर। और मैं फिर ये कहता हूँ कि देखिए, इनके लिए हम आज लोग जो करना चाहें वो ज़रूर करें। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि अगर हम कुछ नीचे घर इनको ले दें, ये वो सारी सूरतें इनके लिए जितनी आसानी पैदा की जा सकती है। लेकिन आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों को खुशी किस तरह से दे सकते हैं। वाह। आप ऐसे बच्चों के पास 1 घंटे के लिए चले जाइए ईद पर, ईद से इनसे बातें करें, जो सारा दिन पड़े रहते हैं, छत को देखते रहते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि हम नहीं खेल सकते। तो आप इस तरह से नेकी तकसीम कर सकते हैं, आप इस तरह से खुशियाँ बांट सकते हैं, आप इस तरह से प्यार दे सकते हैं किसी को। अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, मेरे इख्तियार में होता तो हम कभी भी इनको यहाँ पे, लेकिन अब उसने ख्वाहिश करती तो हमने कहा, और हमने आपको याद है पहले सिर्फ पैकेज ही चलाया और उसी पर इत्तेफाक किया। हाँ। तो खुश तो हैं आप? जी लग नहीं रहे। उदास हो गए मेरी बातें? शाबाश। फिर उदास तो बिल्कुल भी नहीं ना, हमने तो आपको खुश करने के लिए बुलाया यहाँ पे इतनी दूर से, है ना? जी। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि हम इनसे तो गप्पे मारते ही रहेंगे। अपनी जो हमारी फैमिली आज की है उनका तारुफ करवाते हैं। और अच्छा, एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि हुइज़ हुसैन को हमने यहाँ पे जो एक इदारा था उसको बुलाया था, कराची विंग। उन्होंने उस दिन हमने उनको माशाल्लाह कुछ किया था, लेकिन उन्होंने आज 1 लाख रुपए इन बच्चों को हदियतन देने अरे का ऐलान वाह किया है। वाह, जबरदस्त। कि चलें अपनी खुशी से जो भी इनकी जबरदस्त। है वो शुरू करें। तो अब मैं ज़रा अपनी जो हमारी आज की वो फैमिली, उनके लिए भी हमें बहुत कम चाहिए और इंशाल्लाह बड़ी आसानी से अल्लाह ने चाहा अच्छा, इंशाल्लाह। तो हम कर लेंगे। पैकेज दिखाते हैं और फिर मेहमानों को हम सेट पर बुलाएंगे।
बहन भाई ज़हीर और परवीन भी इत्तेहाद टाउन कराची में एक पहाड़ी पर वाक़े घर में रहते हैं। घर चलाने का वाहिद जरिया घर ही में बनी एक बराए नाम दुकान है, जिससे मुश्किल से एक वक्त का खाना ही मुयस्सर हो पाता है। दुकान का सामान लेने के लिए ज़हीर को पहाड़ी से नीचे जाना पड़ता है, जो इसकी जिस्मानी साख्त के बायस इसके लिए सख्त तकलीफ दे होता है। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ ऊपर ज़ाहिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आना। जी तो आप किस तरह से ज़िंदगी का पहिया चलाते हैं? इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग नीचे कोई मकान वगैरह लें, इसकी वजह से हम लोग इधर रहते हैं। बस ये हमारा छोटा सा कारोबार है, वालदा चलाती हैं, हम चलाते हैं, बस इस पर गुजारा करते हैं। बच्चों को जब देखती हैं मुश्किल होती होगी नीचे आना? मुश्किल नहीं देखिए, छोटे छोटे बच्चे समझते, एक भी नहीं है, 2 बहन भाई। जिस उम्र में लड़कियों की आंखों में मेहंदी रचाने के ख्वाब होते हैं, उस उम्र में परवीन की आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। तो आप रो क्यों रही हैं? ऐसे क्या क्या सोच के रो रही हैं? और कुछ नहीं सोचते, हम बोलते हैं हमारे भाई को कोई कारोबार हो जाए। मुश्किल होती है जिंदगी में। इसी गली में ज़हीर और परवीन के कज़न नासिर का भी घर है। नासिर भी मोहल्ले के 2-4 बच्चों को पढ़ाकर बस एक ही वक्त की दाल रोटी का इंतजाम कर पाता है। कभी अल्लाह ताला से आपने बात की, दुआ की या कुछ कभी? बस यही है कि अपना काम और मतलब अपनी कुछ आमदनी हो, जिससे अपने वालिदैन को खुश रख सकें। ये दिल चाहता है आपका। तो अल्लाह आपको सलामत। बड़ी हिम्मत वाला बेटा है आपका तो माशाल्लाह। आपको रोने की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह। और ये बड़ा आपका सब्र है कि आप इस तरह से भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बड़े कम लोग होते हैं, अल्लाह ने सब दिया होता है फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। ये तीनों कजन्स किसी से मुस्तकिल मदद के तालिब नहीं, ना ही अपनी जिंदगियां तुफैलियों की तरह गुजारना चाहते हैं। ये अपने इन हाथों से भी मेहनत करना चाहते हैं, खुद कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं। अजीब मखमसा है, अजब इम्तिहान है। और अगर इस इम्तिहान में आप होते, आप ज़हीर या नासिर जैसे तख्लीक कर दिए जाते, या आप, जी हाँ आप परवीन की तरह होती और ये लोग आपकी जगह होते, तो सोचिए आप कैसी आस और उम्मीद से इन लोगों की जानिब देख रहे होते। जुनैद भाई, आपकी इजाज़त से अपने इन तीनों मेहमानों को, परवीन, ज़हीर और नासिर, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि बस हमें कुछ ऐसा कर दें कि जिससे हम अपनी मेहनत से रोज़गार कमा सकें, उन तीनों को आपकी तालियों में हम चाहेंगे कि वो शान रमज़ान के वक्त तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कैसे हैं ज़हीर भाई? खैरियत? जनाब अली, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आए, तशरीफ़ रखिए प्लीज़, बैठिए बैठिए। इधर आ जाओ। तो जुनैद भाई, बस अब ये है कि आप ही अंदाज़ा कुछ बता दीजिए हमें, ताकि उसी की रिक्वेस्ट करें कि इनकी तो वालिदा बेचारी एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, जिसमें शायद 500,000 का बिस्किट और वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी, लेकिन एक अच्छा वहाँ पे पोटेंशियल है कि उस इलाके में अगर कोई अच्छा स्टोर टाइप कुछ बना दिया जाए या सामान अगर 3 लाख रुपए भी हम जमा करके दे देना, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अगर तो ये उससे कोई एक कारोबार कर लेंगे। जी हाँ, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं। 2 अलग फैमिलीज हैं। ये 2 बहन भाई हैं और ये अलग 2 बहन भाई हैं। अच्छा, ये अलग अलग फैमिलीज हैं। तो 2 लाख रुपए अगर इनके लिए हो जाएं और 2 लाख रुपए अगर इनके लिए हो जाएं, ठीक है जी। 2 लाख आप लोगों के लिए और आपको इंशाल्लाह वहाँ अरेंज करके बना के जो आप चाहें आपकी मर्जी के मुताबिक, फिर उसके आप अपना इज्जत और एहतराम से बैठें और बिल्कुल देना चाहे इस वक्त तो जिंदाबाद। और वैसे मैंने ब्रेक में इमरान से घर का वादा कर लिया है। अच्छा, हाँ, मैंने अब ये अल्लाह मालिक है कैसे होगा, इमरान का मुतालबा नहीं था, रही ख्वाहिश थी, लेकिन उसने जब ये कहा ना कि दवा लेने के लिए भी नीचे पूरा दिन गुजर जाता है, आना जाना पड़ता है, ऊपर पानी भी नहीं होता, तो उस वक्त अल्लाह के बंदे जो हैं वो खुद ब खुद आपके साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह ऑन एयर ऑफ एयर कुछ भी करके आपके लिए इंशाल्लाह पहाड़ से नीचे, ठीक है, एक अल्लाह ने चाहा तो एक घर का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये अल्लाह पर तवक्कल है और बस ये हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और 2-2 लाख रुपये ख़वातीन हज़रात को कोई ये हमने माशाल्लाह बड़ा बड़ा यहाँ पे रकम इकट्ठी की है लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए। तो ये बड़ी 2 लाख एक फैमिली के लिए, 2 लाख एक फैमिली के लिए, क्या कोई इसको वही नहीं, कुछ भी नहीं। और इनके लिए बस जो भी जिस तरह से भी अनाउंस करना चाहे, बस बसूरत दीगर बस
ہم آف ایئر انشاءاللہ کچھ کوششیں کر کے ٹھیک ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے اس سیگمنٹ کا, ختم ہو جائے گا, اس سے پہلے فون کر لیں. بالکل. اور ابھی آپ نے کہا تھا ان بچوں کے بارے میں کہ جو ان سے جا کے ملے, ان سے لوگ کہتے ہیں نا اقرار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان بچوں سے جو جا کے ملے گا اور ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور وہ اس کو دیکھ کے مسکرا دیں, اس کی بات کو دیکھ کے مسکرا دیں, اس وقت اگر آپ نے کوئی دعا کی, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اس دعا کو قبول نہ کرے. ہر حالت میں وہ دعا قبول ہوگی. یہ اللہ سے لینے کے مختلف طریقے ہم جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آج یہ بچہ اگر اس تکلیف میں مبتلا ہے, میں بھی ہو سکتا تھا اس تکلیف کے اندر. آپ سوچیے نا اگر آپ ہوتے کیا گزرتی اس وقت, کس دل سے کس دل سے ہم زندگی گزارتے, اپنی بقیہ زندگی گزارتے. تو میں اقرار کی بات کو سیکنڈ کروں گا, جاؤ ضرور ملو ان بچوں کو. اور کیا چاہیے کہ لوگ ان سے ملاقات کریں, تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ بھی. اور ظاہر ہے اس طرح کے اگر اور لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے خاندان میں, تھوڑی دل بہل جائے گا. آپ کوئی بات کریں گے, کوئی چٹکلا, کوئی موضوع, تھوڑا ذہن. اور اپنے بچوں کو لے کے جائیں. جی ہاں, شروع سے ہی آپ کے بچوں کے دل کے اندر انسانیت کی محبت بھرے گی. تو انشاءاللہ. کیوں بھائی ہیرو؟ ہاں ابھی کیا پلان ہے عمران؟ کراچی دیکھنا ہے, گھومنا ہے؟ جی کراچی گھومنا ہے. گھمائیں گے جب اتنی دور سے بلایا تو کیوں نہیں گھمائیں گے؟ تم نے دیکھنا کیا یہ بتاؤ ذرا. لیکن احتیاط سے ذرا ہے نا, ایک سر میں کراچی والی ہے, ساری کراچی والے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. کراچی پہلے کبھی نہیں گھومے نا؟ کراچی ویسے نکلنے سے پہلے کم از کم 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا, ٹھیک ہے. آتی ہے نا؟ ہاں جی, یہ سب کوئی 100 مرتبہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر. کیا دیکھنا چاہیں گے کراچی میں آپ؟ کیا کراچی کا سمندر دیکھا ہے آپ نے پہلے کبھی زندگی میں؟ زندگی میں کبھی سمندر نہیں دیکھا؟ پاس سے نہیں دیکھا, ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے نا. چلیں ایک تو سمندر دکھاتے ہیں آپ کو. ذرا ایک مزار قائد لگاتے ہیں ذرا 2-3 لوگوں کے نا. ہاں, مزار قائد بھی ضروری ہے دیکھنا آپ کا, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں تو انشاءاللہ ان کو بڑی سہولت کے ساتھ دکھائی جا سکتی ہیں. اور ایک ان کا گھر, کسی سیاسی جماعت کا دفتر دیکھنا ہے. جو بھی پنجاب یا آزاد کشمیر سے آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ میں نے ضرور جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو کالز آ رہی ہیں بہت ساری ظاہر ہے, اور انشاءاللہ العزیز جو بھی ڈونیشن ان دونوں فیملیز کے لیے ہوگا وہ ان کی امانت ہے. اور ان کے گھر کا وعدہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کر لیا ہے, اور اس کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بس صرف یہ کہ کمٹمنٹ لے لیں لوگوں سے ان کے لیے, اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کو اناؤنس کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے لیے کوئی خبر آئی وسیم؟ ہاں ان کے لیے خبر آئی ہے. ایک تو مجھے پیغام بھی آیا کسی کا کہ وہ ایک ہے صاحبہ جو کہ بچوں سے ملنا چاہتی ہیں, تو وہ جو بھی ملنا چاہیں بالکل ان سے کانٹیکٹ کروا دیں گے. بالکل بھی میسج پڑا تھا. اور ایک بندہ خدا نے ان 3 افراد کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا ایک بندہ خدا نے. ارے واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. یعنی ابھی مطلب دونوں فیملیز کے لیے 1 لاکھ ابھی؟ ہاں کمبائنڈ 1 لاکھ. جانے سے پہلے 1 لاکھ کا انتظام اور ہو جائے یار, تو ذرا کچھ تھوڑی سی ہمت بن جائے گی, تھوڑی ہمت بن جائے گی. تھوڑا ہمارا دکھی دل جو ہے وہ تھوڑا اگلا سیگمنٹ تھوڑا سکون سے ہو جائے گا, ورنہ میں تو بے چین ہی رہوں گا. ہم نے صرف 1 لاکھ. آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ہو جائے؟ مطلب 1 لاکھ اور ہو جائے. یہ کیونکہ 2 ڈفرینٹ فیملیز ہیں نا, ٹھیک ہے. ہاں تو 1 لاکھ اس فیملی کے لیے ہو جائے اور 1 لاکھ اس فیملی کے لیے. ویسے میں نے مانگے تو 2-2 لاکھ روپے تھے, اور 2-2 لاکھ ہو جائیں گے. بعد میں لوگ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں. ہاں ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ ظاہر ہے. مطلب ان کو جب یہاں سے ہم بھیجیں تو 2-2 لاکھ روپے دونوں کو دے کے انشاءاللہ. چلو پھر میں ایک وہ کام کرتا ہوں, میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں, ثواب دیدی اختیار جو مسز نورا نے مجھے دیا ہوا ہے. اور بلکہ انہوں نے دبئی سے پیسے ٹرانسفر بس کر دیے, وہ 1-2 دن میں آ بھی جائیں گے, میرے پاس آ جائیں گے. تو میں اس میں سے مسز نورا, اب یہ بات انہوں نے کہہ دی, اب یہ وہ ہونی چاہیے, تو یہ ان دونوں کے لیے 50,000 روپیز مسز نورا کے اکاؤنٹ میں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. یہ
علماء کرام کا سیگمنٹ ہے لیکن ایک دو میں نے اناؤنسمنٹس کرنی ہے. ایک تو جنید بھائی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, وہ جو ایک بندہ ہے خدا نہیں ہے جو مستقل جنہوں نے لاسٹ ٹائم 7 لوگوں کو گھر دیے تھے, اس دفعہ بھی کیا کچھ انہوں نے نہیں دیا ہوا, انہوں نے بڑی خاص ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو آپ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ جب آپ کے لیے ممکن ہو, وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, آپ ان کو وہ سنا دیجیے گا میرا دل بدل دے. انہوں نے بہت مرتبہ مجھ سے گزارش کی, آج انشاءاللہ افطار پہ سنا دیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ہے باقی انہوں نے اور مسز نورا نے, یہ دونوں ہمارے بہت ریگولر ڈونرز ہیں, نام لینے سے منع کرتے ہیں, ہم زبردستی تذکرہ کر دیتے ہیں. انہوں نے بہت گزارش کی کہ ان کو دعاؤں میں بس یاد رکھیے گا. بہت صحت اور عافیت کا معاملہ کر. ہاں, تو یہ ہم انشاءاللہ افطار کے وقت میں آپ کو ریمائنڈ بھی کروا دوں گا. اور ابھی جو یہاں جو بچے آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے, 2-3 لوگوں کے مجھے میسیجز آئے, مطلب اچھے خاصے نامی گرامی لوگ ہیں, وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں, تو اچھا ہے ان کا, یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہے, یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہے. ہم آپ کا رابطہ کروا دیں گے انشاءاللہ ان سے. اور اسی دوران مجھے ایک اور ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ایک پولیٹیکل ویسے تو ایک شخصیت ہے, اور میں ان سے پورے بریک میں لڑتا رہا ہوں کہ مجھے آپ نام اناؤنس کرنے دیجئے تاکہ اس طرح اور بھی لوگ. بالکل کیجئے, ہاں ان کی نہیں سننی آپ, بٹ وہ انہوں نے بالکل مجھے بڑا سختی سے منع کر دیا. نہیں آپ نے ان کی نہیں سننی وسیم, آپ میری سنیں, آپ ان کا نام اناؤنس کریں, کیونکہ ہم سیاست دانوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ غلط بات ہے, ان میں بھی انسان کے بچے موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کا نام اناؤنس کریں, میں بعد میں نپٹ لوں گا ان سے. اچھا, میں بھی اشارتاً بتا دوں, پھر میں ان کا نام ان سے پوچھ کے مجھے ناراض ہو جائیں گے. اچھا مجھے بتا دینا نام, میں آپ کو ویسے بتا دوں. مجھے بتا دینا. صحیح. تو وہ ان کے حلقے کے ہی ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور انہوں نے سختی سے مجھے نام لینے کا منع کیا ہے, اور انہوں نے اتحاد ٹاؤن کے بچوں کو انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے بس ابھی رابطہ کر لیجیے, اور 1 لاکھ روپیہ میری طرف سے آپ ان کو پہنچا دیجیے. ان کے لیے آپ بہت ساری تالیاں بجا دیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان کریں انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز بسم اللہ. تھینک یو. جی میرے عزیز دوستو, ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود. ویسے آج جمعے کا دن ہے, تو میری سب دوستوں سے درخواست ہے, بھائیوں سے, بھئی یہ کوشش کر کے اگر ہو سکے تو سورہ کہف پڑھ لیا کریں. اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے, وہ سب سورہ کہف پڑھنے مستحب ہے. سورہ کہف اگر ہو سکے تو پڑھ لیا کریں, بہت فوائد ہیں اس کے. تو حضرت 2 سوال ہیں جی آڈینس کے, پھر انشاءاللہ ہمارے اپنے کوئی سوال ہیں. جی پہلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے دلہن کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی محمد اکمل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو رسومات ہمارے مذہب اسلام سے بالکل متصادم تھیں, اسلام ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے. جن رسومات میں صرف اصلاح کی گنجائش تھی, متصادم نہیں تھی, ان کی اصلاح کر کے ان کو موافق اسلام کر دیا گیا. اور جس میں موافقت اور مخالفت کا کوئی تصور نہیں تھا, اس کو شریعت نے عرف پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو اختیار کر لی جائے, اور نہیں سمجھا جاتا تو اس کو ترک کیا جائے. تو مائیوں کی رسم بھی ایک ایسی ہے کہ جو اگرچہ منقول نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں ایسا ہوتا ہو, لیکن اگر یہ منکرات شرعیہ سے پاک و صاف ہے. اس طرح نہ ہو کہ لڑکے کو بٹھا کر اس کو کوئی چیز لگائی جا رہی ہو, لڑکیاں لگائیں, یہ غلط ہے. لیکن بچے کو بٹھا کر اگر کوئی اس کو چیز لگائی جاتی ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع اور امر نہیں ہوتا, تو شریعت بالکل اس کی اجازت دیتی ہے شریعت اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ کے مطابق بھی ایسا ہی ہے, فقہ جعفریہ کے مطابق بھی ایسے ہی ہے کہ مایوں کی رسم چونکہ شرعی کوئی اس کا نہ استحباب کا پہلو ہے نہ کراہت کا پہلو ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے بہت سارے مباح کام ہوتے ہیں, مثلا پیغمبر کے زمانے میں یہ صوفے موجود نہیں تھے, پیغمبر کے زمانے میں اس طرح کا میز موجود نہیں تھا, لیکن ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس طرح کے صوفے پہ بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس زمانے میں نہیں تھی اور آج کے دور کے اندر ہے, لیکن پروردگار نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے, اس کو مکروہ قرار نہیں دیا ہے, لہٰذا وہ جائز ہے, انجام دے سکتے ہیں, لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ کوئی دوسرا حرام انجام نہ پائے. یہ تو جائز کام ہے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی دوسرا حرام نہ ہو رہا ہو. جیسے ایک مثال دی کہ مرد جو ہے وہ آ جائے اور بغیر اس نے نکاح کیے خاتون کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر لگ رہے ہیں, اور دولہا دلہن اس کو تصور کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بنیں گے, اور ابھی سے ہی انہوں نے غیر شرعی کام شروع کر دیے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ اسی طریقے سے موسیقی مثلاً, چونکہ عام طور پر اس طرح کی رسومات میں موسیقی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے, تو موسیقی ویسے بھی حرام ہے اور ان رسومات کے اندر بھی حرام رہے گی. تو دوسرا اگر کوئی حرام کام نہیں آ رہا تو پھر یہ رسم جائز ہے. یہ رسم جائز. مفتی محمد اکمل صاحب, حضرت اب جب بات کی ہے تقی بھائی نے, تو میں آپ سے ذرا یہ
ایک بات تھوڑی کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کے وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ ایک حدیث ہے اس طرح کی کہ وہ کوئی غلام گانا گا رہے تھے یا بجا رہے تھے تو اماں جان دیکھ رہی تھیں، چھوٹی تھیں بہت عمر میں، تو اس کو دلیل بنا کر مہندی کی رسم پر وہ دھما چوکڑی ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے حضرت؟ ایک تو یہ عورت کے ساتھ انہا کا لفظ آئے گا نا، انہا لگاتے ہیں، ہا کی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ہوا یہ تھا کہ نبی عید کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، کروٹ لے کر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو بچیاں جو پیشہ ور گانے والی نہ تھیں، نہیں تھیں، وہ دف کے اوپر اپنے قبیلے کے بزرگوں کے کارناموں کو بیان کر رہی تھیں، اور وہ دف بج رہی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ نبی کے گھر میں شیطانی آلات، تو ڈانٹا ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، یہ خوشی کا دن ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے اشارہ کر دیا تو وہ بچیاں چلی گئیں۔ اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا خاص خوشی کا موقع ہو اور اس میں جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جیسے دف اس وقت بچیاں بجا رہی تھیں، دف وغیرہ یوز کی جائے، وہ بھی صرف خوشی کے موقع پر، جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ دف کی اجازت ہو سکتی ہے یا عید کے موقع پر ہو سکتی ہے، اور لیکن ساتھ میں دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اپنے پاس سے تو نہیں ہے، یقیناً تعلیم شرع کی روشنی میں ہے کہ شیطانی آلات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع فرمایا تو ثابت فرما دیا کہ بعض خوشی کے موقع پر اگر اس طریقے سے کوئی جو شریف القوم عورتیں ہوتی ہیں، شریفت القوم آپ کہہ لیجئے، وہ نہ بجا رہی ہوں، عام بچیاں ہوں، تو اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب ایک چیز کی اجازت دی جاتی ہے تو انگلی پکڑائیں تو لوگ فوراً دامن تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بہت ساری خرافات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے کہ انصار میں سے کسی کے گھر میں شادی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ آلات لہو کر دیے ہیں، اس لیے کہ انصار لوگ شادی کے موقع پہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ خاص مواقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر تھی۔ جو ہمارے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ دف بے ترتیب سی بچیاں بجا رہی تھیں، اس میں جھانج وغیرہ نہیں تھی، تو ایسا کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو دائمی عمل کے لیے اور اس پہ بھی مزید انسٹرومنٹس کے لیے اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی علماء سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ آپ اس پہ فرمائیں۔ مطابق میں صرف تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ چاہے وہ کم مدت کے لیے ہو اور بعض مواقع کے لیے ہو اور کچھ دیر کے لیے ہو، ہر صورت میں حرام ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے شراب ہے، شراب اگر ایک گھونٹ بھی پی جائے، ایک قطرہ بھی پیا جائے تو بھی حرام ہوتا ہے، اور پورا گلاس پیا جائے جس کے بعد نشے کی کیفیت طاری ہو جائے تب بھی حرام ہے۔ تو شادی کے موقع پر اور اس طرح کی خوشی کے موقع پر بھی منع قرار دیا گیا ہے کہ ایسے کام کو انجام نہ دیا جائے۔ البتہ روایتیں جو آئی ہیں کہ جو بعض کہتی ہیں کہ یہ شاید جائز ہے عمل، وہ اس پہلو کی آئی ہے کہ ان کا جو سانگ ہوتا تھا اور ان کا جو انداز ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا کہ جو حرام تک پہنچ جائے، حرام تک پہنچ جائے۔ وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ٹاپکس بھی وہ نہیں ہوتے تھے، ٹاپکس بالکل ایسا ہی ہے، نیٹ کلین ٹاپکس ہوتے تھے۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ ایک موسیقی حرام ہے اور ایک موسیقی حلال ہے۔ تو اس کا علماء کرام نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی موسیقی ہے جو صرف فاسق و فاجروں کی محفلوں میں بجائی جاتی ہے اور وہ وہاں پر مثلا ناچ گانا اور رقص وغیرہ سب کرتے ہیں اور وہی موسیقی کہیں بجائی جا رہی ہے تو یہ حرام موسیقی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی موسیقی ہے اور ایسا سانگ ہے کہ جس کو سب سنتے ہیں، جس میں دیندار بھی ہیں بے دین بھی ہیں، جیسے قومی ترانہ ہے، جیسے بہت ساری قوالیاں ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ نعت شریف عام طور پر اب تھوڑے سی میوزک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ جس کو دیندار بھی سنتے ہیں اور بے دین بھی سنتے ہیں، تو پھر ایسی موسیقی سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا آپ حضرات سے یہ بات ہو گئی اور یہ بات بہت حد تک کلیئر ہو گئی۔ وہ ایک ہر وقت میری گردن پہ ایک وہ رسی ڈلی رہتی ہے کہ موسیقی کیا حلال ہے حرام ہے۔ میں نے کہا میں تو نہ مولوی نہ مفتی، تو میں آج آ جائیں گے انشاءاللہ تو ان لوگوں کے سامنے بات کو رکھ لیں گے، تو بہت حد تک یہ بات اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ جی دوسرا سوال۔ میرا سوال یہ ہے، اکثر سڑکوں پر پیشہ ور گداگر بھیک مانگتے ہیں، ایسے بھکاریوں کو بھیک دینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب
اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام عالم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرورت کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا اگلے وقت کا کھانا نہ ہو. بس یہ اگلے وقت کا کھانا نہ ہو. سرکار نے فرمایا تب کہیں جا کے آپ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اور یہ جو پیشہ ور چکے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے, یہ ان کے ہاتھ تو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک اور کمانے والا ان کو مل گیا ہے. اور یہ بھی ان کا مسخ کردار دیکھا ہے کہ بعض بچوں کو جان بوجھ کے اپاہج کر دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کمانے والا ہوتا ہے. جان بوجھ کر؟ جی ہاں, اس کی ٹانگ بالکل مشینیں ہوتی ہیں ان کے پاس, ہاتھ خراب کر دیتے ہیں, پیر خراب کر دیتے ہیں, یہ سب رپورٹیں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا بالکل گناہ ہے, ان کو نہیں دینا چاہیے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت جانتا ہے, ہم تو اچھی نیت سے دیتے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ ایک بھتہ خور کو میں ٹی ٹی پستول دے دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں آپ مجھے منع کرتے ہیں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں تو اس سے بھتہ وصول کرے گا, اور میں کہوں نہیں میں تو اس کی اس وقتی چہرے پہ پھیلی ہوئی خوشی کو دیکھ رہا ہوں, اور کسی مومن کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات پیدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے جی, یہ کیا کرے گا وہ چھوڑیں, یہ تو دیکھیں کتنا خوش ہے. تو یہ لاجک کون قبول کرے گا؟ تو یہ اگر ان کو دے کر یہ سوچنا جی میری نیت تو صاف ہے, لیکن یہ تو دیکھیے کہ آپ کی صاف نیت سے وہ کس طرح ناجائز فائدہ اٹھا کر اوروں کی نیتوں سے بھی کھیل رہا ہے اور ان کے مال کو کس غلط کام میں استعمال کر رہا ہے اور کیا غلط روش ایک معاشرے میں قائم کر رہا ہے, اس کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. اور نہیں دینا چاہیے ہم کو, بالکل نہیں دینا چاہیے, دینا گناہ ہے, بلکہ دینا گناہ ہے. تقی بھائی اچھا میں اس کے اندر ایک بات عرض کروں گا کہ یہ فیصلہ کرنا ویسے ایک عام آدمی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں 100% یہ کہا جائے کہ پیشہ ور ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جب بھی اس جگہ سے گزرتے ہیں, نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو جو نہیں, میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ سے ہم روزانہ گزرتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ سارا سال کا وہیں سے گزر ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے یہ فقیر روزانہ آتا ہے یہیں پر ہی اور اسی انداز سے مانگتا ہے اور اسی انداز سے اس کی یہی جملے ہوتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشہ ور ہے. لیکن ایک دفعہ ایک نیا آدمی آیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ واقعاً یہ حقیقی مستحق ہے یا پیشہ ور فقیر ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر نہیں معلوم ہو تو پھر اسے کچھ ایسی اماؤنٹ دے دی جائے جس میں اس کا گزر بسر بھی ہو جائے, یعنی آج کا دن نکل جائے, آج کا کھانا پینا وہ کھا سکے, اور اس کے بعد پروردگار بہتر اس کے حال کے سے جانتا ہے کہ اگر حقیقی فقیر ہے تو اس کا غذا بھی ہو جائے گی, اور اگر وہ پیشہ ور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اتنا زیادہ نہیں مل سکے گا کہ وہ آئندہ اس کا حوصلہ بڑھے اور دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے آئے. تو اگر حال معلوم ہو تو پھر صحیح ہے کہ پیشہ ور معلوم ہے تو نہیں دیا جائے, لیکن اگر حال پتہ نہ ہو تو پھر کچھ اماؤنٹ دے دی جائے, وہ بہتر ہے. اور اگر برعکس معاملہ ہو کہ ایک حقیقی فقیر آیا ہے تو اس کو بھرپور انداز سے اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے بھرپور انداز سے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اور پیسے دینے چاہیے. بہت بہت جزائے خیر دے, بہت جزائے خیر دے. یہ تو ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آج 2-3 باتیں ہمیں ایسی ضرور پتہ چلیں کہ اگر اللہ توفیق دے اور ہم نے ان پر عمل کیا تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا میرا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں